میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اس ظالم عورت نے مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ میرا نشئی چاچا بہانے سے مجھے یہاں لے آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے کوٹھے پر لائے گا۔ میں معصومیت میں اس کے پیچھے آ گئی، لیکن جب وہ مجھے بٹھا کر یہاں اس نئے شہر میں لایا تو میں حیران رہ گئی کہ چچا مجھے یہاں کیوں لایا۔ جیسے ہی میں اس گھر میں آئی جو بہت ہی بنگلہ نما دکھ رہا تھا، میں سمجھی کہ شاید مجھے وہ کام کروانے کے لیے یہاں ملازمہ کے طور پر لایا ہے، لیکن سامنے ہی بن ٹھن کر لڑکیاں گھوم رہی تھی، مجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے تحقیر تھی۔ میں نے بے اختیار چادر درست کی، خاموشی سے چچا کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ مجھے ایک عورت کے پاس لایا۔ اس عورت نے لال رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ ایک انتہائی تیز ترار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگی، واہ بشیر، ہیرا تو اچھا ڈھونڈ کر لایا ہے۔ چچا خوش ہو کر کہنے لگا، اچھا کیوں نہیں ہوگا، آخر کو میری بھتیجی اور وہ بھی یتیم۔ مجھے اس ماحول کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں ڈری ڈری سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، ٹھیک ہے، آدھے پیسے تو میں نے تمہیں دے دیے، آدھے پیسے تمہیں ابھی دیتی ہوں، یوں سمجھو کہ اس لڑکی کی قیمت پوری ہو گئی۔ چچا بشیر کی باتیں خوشی کے مارے کھل گئیں۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سودے بازی کس چیز کی ہو رہی ہے۔ میں سر جھکائے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اچانک ایک آدمی آیا، اونچا، لمبا، تڑنگا، خوفناک چہرے والا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں شاید پیسے بھرے ہوئے تھے۔ اس عورت نے وہ بیگ چچا کے حوالے کر دیا، پھر کہنے لگی، گن لو، پورے 5 لاکھ روپے ہیں۔ اس لڑکی کی قیمت 10 لاکھ دی ہے میں نے تمہیں۔ اس کے آنے سے تو میرے کوٹھے پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی نگاہوں سے کبھی چچا کو دیکھتی تو کبھی اس عورت کو جو میرے سامنے بیٹھ کر میری قیمت لگا رہا تھا۔ کوئی سگا چچا اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ چچا فوراً سے بیگ لے کر جانے لگا۔ میں ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے چچا، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ چچا نے ایک جھٹکے سے مجھ سے اپنا پاؤں چھڑواتے اس عورت کو اشارہ کیا اور کہنے لگے، لے جاؤ اسے، اب یہ میرے کسی کام کی نہیں، اس کی میں نے اچھی قیمت وصول کر لی ہے۔ وہ ہنستا مسکراتا کوٹھے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے میری چیخیں آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ تبھی وہ موٹی عورت اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے میرے منہ پر 2 تھپڑ مارے، پھر خوفناک چہرے والے آدمی سے کہنے لگی، لے جاؤ اس لڑکی کو، بہت ڈرامے کر رہی ہے، 3 دن قید میں رہے گی تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دینا، ابھی شور کر رہی ہے، بعد میں سیٹ ہو جائے گی۔ وہ آدمی مجھے گھسیٹنے لگا۔ میرے کپڑے پھٹ رہے تھے، چادر سر سے سرک رہی تھی، لیکن وہ گھسیٹتا رہا، یہاں تک کہ اس کوٹھے کے بنے تہہ خانے میں مجھے پھینک کر چلا گیا۔ اس نے آگے سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں بھاگ کر دروازے تک آئی، اپنی رہائی کا بندوبست کرنا چاہتی تھی، لیکن جان گئی تھی کہ یہی تہہ خانہ میری قید بن چکا ہے۔ ایک طرف کوٹھے کی زندگی ہے تو دوسری طرف قید خانہ۔ چچا نے مجھے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آخر میرا گناہ کیا تھا؟ میں سسک کر رونے لگی۔ شاید میں یتیم تھی اسی لیے۔ میرا نام نور النساء ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ چچا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چچی نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔ وہ دل کی ایک نیک عورت تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کی شادی چچا کے ساتھ ہو گئی، جو ایک نشئی انسان تھا۔ بچپن سے ہی اس میں نشے کی عادت تھی، لیکن دادی نے ان کی یہ برائی چھپا کر شادی کر دی۔ چچی بہت خوبصورت تھی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کیا۔ چچی اب بیمار رہنے لگی۔ دوسری طرف میرے ماں باپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں صرف 2 سال کی تھی۔ ایسے میں چچی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لائی تھی۔ سارے خاندان والے چچا سے نفرت کرتے کیونکہ ان کی عادت اچھی نہیں تھی۔ سب کہتے تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا طوائفوں کے ساتھ ہے، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ چچی پر بھی بہت ظلم کرتا، مارنا پیٹنا تو روز کا معمول تھا۔ چچی کا سارا زیور بک گیا اور اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن چچی میرے لیے فکر مند رہتی۔ میں بھی صرف 16 سال کی تھی، لیکن اکثر چچا جب بھی گھر آتا مجھے عجیب و غریب نظر سے دیکھتا، جیسے ان کے ذہن میں کچھ چل رہا ہو۔ میں ان کے آتے ہی کسی کونے میں چھپ جاتی۔ اب چچی مکمل بستر سے لگ گئی تھی اور میں گھر کے کام کاج کرتی انہیں سنبھالتی۔ جس طرح سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا یہ میں اور چچی ہی جانتے تھے۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی اپنی زکوٰۃ فطرانے دیکھ کر ہماری مدد کیا کرتے۔ دن بدن گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ چچی کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے صرف ایک فکر تھی کہ اگر چچی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔
میرا ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں انہیں دیکھ کر آنسو بہاتی۔ پھر ایک دن چچا گھر آیا تو میں ان کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی کہ چچی کی بیماری بڑھ رہی ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے نفرت سے چچی کو دیکھا اور کہنے لگا، اب اس صورت میں کیا رہ گیا ہے؟ اچھا مر جائے، میری جان چھوٹے۔ مجھے چچا سے اس سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ پھر آخر ایک دن چچی کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہیں دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ محلے پڑوس کے لوگوں نے ہی انہیں کفن دفن پہنایا اور انہیں دفنایا، حالانکہ اس کا شوہر بھی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر کافی دن بعد چچا گھر آیا۔ اتنے دن تک تو محلے میں رہنے والی ایک عورت میرے پاس آتی رہتی تھی۔ پھر اس دن چچا کو موقع مل گیا اور مجھے کہنے لگا، چل تیار ہو جا۔ میں حیران تھی کہ چچا کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن ان سے پوچھنے کی جرت نہیں تھی۔ مجھے اتنی عقل بھی نہیں آئی کہ اگر وہ کہیں لے کر جا رہا ہے تو اس کے ارادے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میں بغیر سوچے سمجھے تیار ہوئی اور کپڑے اٹھانے لگی تو چچا نے منع کر دیا۔ پھر کہنے لگے، تجھے رشتہ داروں کے گھر چھوڑنے نہیں جا رہا جو تو سامان لے جا رہی ہے۔ ان کی بات پر میں سوچنے لگی کہ آخر چچا کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ ایک کوٹھا ہوگا یہ معلوم نہیں تھا۔ یہاں آنے کے بعد تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چچا نے کب سے میری سودے بازی کر رکھی تھی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، اور مجھے ایک طوائف کے کوٹھے پر بیچ دیا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اس غلط دھندے میں ملوث نہیں ہوں گی۔ 2 گھنٹے تک دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھ شل ہو گئے تھے، لیکن کسی نے بھی احساس نہیں کیا، کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں رو رو کر تھک گئی، میری آنکھیں آنسو بہا کر خشک ہو چکی تھیں۔ کروں تو کیا کروں؟ سر پکڑ کر یہی سوچے جا رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، میں بھوکی پیاسی تہہ خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھلا، ایک روشنی چمکی اور میں حیرت سے آنے والے نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک اونچا لمبا نوجوان تھا، میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں کہنے لگی، تم کون ہو؟ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیا یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ میں جلدی سے کہنے لگی، کیوں نہیں، میں کبھی اس غلط کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے آزاد کرواؤ۔ میں ہاتھ جوڑنے لگی، تمہیں جلد آزادی دلواؤں گا، بس میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ اس کا ساتھ دوں گی، میں بھی قید سے نجات چاہتی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے چلا گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، لیکن میرے لیے رحمت کا فرشتہ تھا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب مدد کرتا ہے، کب میری جان چھڑاتا ہے۔ مجھے شدید بھوک لگی، تبھی میں دروازہ بجانے لگی، خدا کے لیے کچھ کھانے کو دو، بھوک لگ رہی ہے۔ میری بھوک کی تڑپ عروج پر تھی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب بھوک سے برا حال تھا، کیا میں یہاں بھوک سے جان دے دوں گی؟ کاش وہی نوجوان سامنے آ جائے میری مدد کرنے۔ میں یہی سوچتے نہ جانے کب تھکن اور بھوک سے نڈھال ہو کر نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک مجھے کوئی چلتا پھرتا دکھائی دینے لگا۔ اس تہہ خانے میں بھلا کون ہوگا؟ میں سہم کر اٹھی، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا۔ میں اس نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، کب سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، یہ دیکھو تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ میں نے حیرت سے نوجوان کو دیکھا اور تہہ خانے کے دروازے کو جو بند تھا، پھر یہ کہاں سے آیا؟ میرے ذہن نے سوال کیا، لیکن اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ کھانے کو دیکھ کر خوش ہوئی، جلدی سے پیٹ بھرنے لگی۔ پھر کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو، خدا کے لیے میری مدد کرو، باہر نکال دو۔ میرا تو باہر بھی ٹھکانہ نہیں، لیکن میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری بات غور سے سنو۔ اس زمین کے نیچے ایک سوراخ ہے، اس کے ذریعے تم اس دنیا سے باہر جا سکتی ہو۔ وہ راستہ صرف مجھے معلوم ہے، لیکن یاد رکھنا، اس راستے سے جانے کے بعد تم باہر کی دنیا بھول جانا۔ وہ ایک الگ دنیا ہے۔ کیا تم اس الگ دنیا میں رہنا چاہو گی؟ اس کوٹھے سے نکلنے کی بھلے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے میں ادا کرنے کو تیار تھی، لیکن طوائف والی زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس کسی طرح یہاں سے نکالو۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسے ہی رات ہو تم آ جانا، میں تمہیں اسی راستے نکال کر باہر لے جاؤں گا۔ تہہ خانے کے اندر ہی وہ راستہ موجود ہے۔ جو لڑکی مجھے خاص نظر آتی ہے، میں صرف اسی کو راستہ بتاتا ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ آزادی ملنے والی ہے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میں ایک بدترین زندگی میں قدم رکھنے والی ہوں۔
میں تو بہت خوش تھی یہ سوچ کر کہ مجھے کوٹھے سے نجات مل جائے گی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی دنیا سے کتنی دور ہوں گی اور آگے کی زندگی کیسی ہونے والی ہے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک تہ خانے میں روشنی جگمگائی اور پھر مجھے وہ نوجوان جو میرا ساتھ دے رہا تھا اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں نیلی تھی، سچ میں وہ کوئی دیوتا لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ اب میں پیچھے تھی، وہ مجھے تہ خانے کے کونے میں لے گیا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک بڑا پتھر تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ پتھر ہٹایا میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا، نیچے سیڑھیاں جاری تھی۔ اس کا مطلب کہ یہی راستہ ہے جہاں سے مجھے فرار ہونا ہے۔ اس نے مجھے سیڑھیاں اترنے کو کہا اور پھر میرے پیچھے آنے لگا۔ میں نیچے نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ گئی۔ میں حیرت زدہ تھی کہ اب تک باہر کی دنیا کا راستہ کیوں نہیں نظر آیا۔ یہ تو سامنے بہت ہی عجیب و غریب جنگل ہے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا جو میرے پیچھے تھا۔ میں کہنے لگی، ابھی تک باہر کا راستہ کیوں نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ عجیب سا مسکرایا، پھر کہنے لگا، تم الگ دنیا میں پہنچ چکی ہو اور یہ جنات کی دنیا ہے۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں کہا تو میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب مجھے جنات کی دنیا میں لائے ہو؟ کیوں؟ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ میں بھی جن زاد ہوں۔ تمہیں یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، شادی کروں گا، کیونکہ میں قبیلے کے سارے جنات سے وعدہ کرایا تھا کہ باہر کی دنیا میں جاؤں گا تو خوبصورت لڑکی لاؤں گا، اور دیکھو میں نے وعدہ پورا کیا۔ میرے ساتھ چلو، یہاں سے تھوڑی دور ہمارا محل ہے۔ جنات کا محل بہت خوبصورت ہے اور میں وہاں کا سردار ہوں۔ تم رانی بن کر راج کرو گی۔ اس کی عجیب بات نے میرے ہوش اڑا دی اور میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن تم جنزاد ہو، لگتے تو انسان کی طرح ہو۔ تمہارا یہ رخ حیران کن ہے، میں نہیں مان سکتی کہ تم جنزاد ہو، مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، یہ تو میں نے انسانی روپ اختیار کیا ہے، کیونکہ روپ بدلنے کی طاقت مجھے حاصل ہے، لیکن جب ہمارے محل میں تم جاؤ گی تو یہ سب تمہارے سامنے اصلی روپ میں ہوں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ تم اس وقت جنات کے سردار کے ساتھ ہو۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو؟ وہ مجھے امید بھری نظر سے دیکھ رہا تھا اور میں عجیب مصیبت میں مبتلا تھی۔ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ ہاں کروں گی تو پھنسوں گی، نہ میں جواب دوں گی تو میرے ساتھ کچھ برا نہ کرے۔ سوچ کر پریشان تھی، کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، پھر تھک ہار کر کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم اچھی لڑکی ہو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جنات کے محل میں جا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں طوائفوں کے کوٹھے سے نکلنے کے بعد دوسری دنیا میں پھنس کر رہ گئی۔ جیسے ہی اس کے ساتھ محل میں گئی تو سب مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن وہاں خوفناک چہرے دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ منظر انتہائی ڈراؤنا تھا۔ انہیں دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ یہ ہماری دنیا جیسے لوگ نہیں۔ وہ جنات بلند آواز میں سب سے کہنے لگا، دیکھو میں نے وعدہ سچ کر دکھایا، آج لڑکی کو ساتھ لایا ہوں۔ سب خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے اور اسے مبارک دے رہے تھے، جبکہ کسی نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میرا خوف کے مارے برا حال ہے۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے اس وقت خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اچانک 2 جن زادیاں آئیں اور کہنے لگیں، آؤ تمہارا کمرہ دکھاتے ہیں، اسی میں رہو گی، تم سردار کی ہونے والی بیوی ہو اس لیے تمہیں اچھا کمرہ دیا جائے گا۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی جس میں ہر سہولت تھی۔ میں حیرت سے کمرہ دیکھ رہی تھی۔ دونوں جن زادیاں کہنے لگیں، تم یہاں رانی بن کر راج کرو گی، سردار کی بیوی بن کر، اس لیے خوش نصیب ہو۔ اور میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ ایسا کمرہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سوچنے لگی کہ پچھلی زندگی کیسی تھی، ہر چیز کے لیے پریشانی، ہر دن عذاب، لیکن کم سے کم اب وہ زندگی کا عذاب تو جھیلنا نہیں پڑے گا۔ ایسی سوچیں ذہن میں آ رہی تھی اور میں لیٹ کر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ جن زادیاں کہنے لگی، تم آرام کرو، ہم تمہارے لیے کھانا لاتے ہیں۔ ان کی بات پر میں نے سر ہلایا۔ میں اپنے آپ کو ایک شہزادی سمجھ رہی تھی اور بستر پر لیٹی، مخملی بستر تھا جس پر لیٹتے ہی نیند آ گئی، لیکن نہ جانے کتنی دیر گزری، عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھولی تو منہ سے زوردار چیخ نکلی، کیونکہ سامنے ڈراؤنی شکل والی بوڑھی کھڑی تھی، عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ وہ دیر تک دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں، غور سے سنو، یہاں سے بھاگو ورنہ تمہاری زندگی مشکل ہوگی۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میرے منہ سے چیخ نکلی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی 2 جن زادیاں نمودار ہوئی اور وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی۔ وہ دونوں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اتنی ڈر کیوں رہی ہوں۔ میں نے اس بوڑھی عورت کے بارے میں ان دونوں کو نہیں بتایا، نہ جانے وہ کون تھی اور مجھے کیوں کہہ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔
کیا یہاں سچ میں رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں؟ ایسی ہی سوچیں دماغ میں آ رہی تھی، لیکن پھر جنزادیاں کہنے لگیں، سردار تمہارا کھانے پہ انتظار کر رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ میں جیسے ہی اٹھ کر جانے لگی، انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، ایسے نہیں، وہاں اور بھی مہمان ہیں، اس لیے تمہیں اچھا سا تیار ہونا ہوگا، ہم تمہیں تیار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک لباس نکال دیا، وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے فوراً پہن لیا، جس سے میرا سراپا اور دلکش لگ رہا تھا۔ میں خود کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ابھی تو آپ کو زیورات بھی پہنائیں گے۔ انہوں نے مجھے سونے اور چاندی کے زیورات سے لادا۔ میں سچ میں کوئی اونچے درجے کی شہزادی لگ رہی تھی، مگر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی شرما رہی تھی۔ دونوں جنزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگی۔ ان کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے، لیکن میں نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ پھر جیسے ہی وہ مجھے باہر لے کر گئی، میں حیران رہ گئی۔ سچ میں ہی بہت زیادہ مہمان اکٹھے تھے، اور وہ سب جنات تھے۔ وہ میرا استقبال کر رہے تھے۔ پھر ان کے سامنے سردار نے اعلان کیا کہ 3 دن بعد میرا اس لڑکی سے نکاح ہے، تم نے ضرور شامل ہونا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ انسانی لڑکی مجھ سے شادی کر رہی ہے۔ وہ سب خوش تھے، جبکہ میں بھی خوش تھی، کیونکہ یہ مجھے آسائشیں چاہیے تھی۔ میں ایک نئی دنیا میں تھی، جہاں زندگی مشکل نہیں تھی، بہت خوشحال۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا جنزاد سردار سے شادی کرنے پر۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا آغاز ہوا۔ ایسا کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ بہت لطف اندوز ہو رہی تھی ہر چیز سے۔ پھر شام تک تھکن سے نڈھال ہو گئی۔ وہ جنزادیاں کہنے لگیں، آپ تھک گئی ہیں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ میں نے سر ہلایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی آنکھ لگی، لیکن اچانک کمرے میں عجیب سرسراہٹ ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلی۔ سامنے وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا، آنکھوں میں شیطانی تھی۔ لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر مجھے اور بھی ڈر لگا، اور میں گھبرا کر کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تبھی اس نے انگلی اٹھا کر مجھے اشارہ کیا اور کہنے لگی، پچھتاؤ گی، برا پچھتاؤ گی، دیکھ لینا، میری بات مانو، بھاگو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں ایک سردار سے شادی کرنے والی ہوں، یہاں کی راجکماری بن جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ایسی راجکماری جو ہمیشہ قید میں رہے گی، یہاں سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ اس کی بات نے میرے دماغ کو جھنجھوڑا۔ میں زیادہ خوفزدہ تھی اس سے پہلے کہ میں اسے یہ بات تفصیل سے پوچھتی۔ اچانک دونوں جنزادیاں کمرے میں داخل ہوئی، جنہیں دیکھتے ہی بڑھیا غائب ہو گئی۔ میں حیران ہوتی کہ ان کے آنے کے بعد یہ بوڑھی عورت کیسے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں جنزادیاں کہنے لگی، سردار نے کہا ہے ہم آپ کو اپنی دنیا کی سیر کروائیں۔ ہماری دنیا آپ کی دنیا سے زیادہ خوبصورت ہے، آئیں ہم آپ کو باغ میں لے چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے تیار کیا اور وہ محل کے دوسرے کونے میں لے گئی، جہاں ایک باغ بنا تھا، ایک جھیل بھی۔ میں محبت سے منظر دیکھ رہی تھی، ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اس دنیا میں کیا تھی اور یہاں کر کیا ہو گئی۔ کاش ہمیشہ کے لیے میری زندگی ایسی بن جائے۔ میں خوش تھی۔ میں نے دیکھا درخت پر جھولا بھی ہے، لیکن اس جھولے پر بیٹھتے ہی میں آسمانوں کی سیر کرنے لگی۔ میں بہت اونچائی پر تھی اور اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ پھر دوسری طرف چلی گئی۔ اچانک ایک جگہ سے گزرتے ہوئے مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے رک گئی، حیرت سے جنزادیوں سے کہنے لگی، یہ چیخ کی آواز کیسی تھی؟ وہ کہنے لگی، ان آوازوں پر دھیان مت دیں، بلکہ آگے چلیں۔ میں آگے کیسے جا سکتی تھی، کیونکہ یہ چیخنے کی آوازیں بہت دردناک تھی۔ مجھے اذیت ہو رہی تھی، میں بے چین سی بار بار رک جاتی، لیکن میں نے ان جنزادیوں کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آوازوں کی کھوج لگا کر رہوں گی کہ آخر یہ آوازیں کیسی ہیں۔ اتنے میں اچانک جنزادیاں کہنے لگیں، چلیں جلدی، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا تو میں بھی جانے کو تیار ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ واپس ضرور آؤں گی۔ پھر وہ مجھے واپس میری خوابگاہ میں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جنات کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے میں چپکے سے اٹھی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر وہی باغ تھا۔ ہر طرف رات ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں صرف اندھیرا رہتا ہے۔ میں نے کبھی یہاں پر دن کا سما نہیں دیکھا۔ جیسے ہی خاموشی ہوئی، میں چپکے سے اپنی خوابگاہ سے بھاگنے لگی تھی۔ میں ان چیخوں کی کھوج لگانا چاہتی تھی جو مجھے اس درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اب میں چپکے سے باغ میں نکل آئی تھی۔ دن میں جو باغ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اب اس کی خوفناکی عروج پر تھی۔ مجھے ہر درخت، ہر جھاڑی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔
حالانکہ ان پھولوں کی خوشبو سے بھی بہت زیادہ خطرناک حد تک جو تیز تھی وہ مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا میرا دماغ معوف ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس طرف چلی آئی جہاں سے مجھے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ سنو، تمہیں بھی میری طرح قید کر دیا جائے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اچانک ہی ایک لڑکی کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے تو لڑکی تھی جو رو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بلکہ کم عمر میری طرح۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اچانک ہی میری نظر اس کے پاؤں پر بندھی زنجیر پر پڑی۔ مجھے حیرت نے گھیر لیا۔ تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھی ایک جنزاد یہاں لے کر آیا تھا۔ میں بھی اپنی دنیا میں خوش نہیں تھی، کیونکہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایسی زندگی جینا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں پر آ تو گئی۔ پہلے تو میں یہاں آ کر بہت خوش ہوئی، لیکن جب اس جنزاد نے مجھ سے شادی کرنے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے اس کی وجہ پتہ چل گئی تھی۔ تم نہیں جانتی، لیکن یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ جنات بہت دھوکے باز ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اس کی بات نہیں سمجھی تھی، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم سے شادیاں کر کے ہمیں کہیں گے کہ اب تم انسانوں کی دنیا میں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اور بھی لڑکیاں لے کر آؤ۔ کیا تم ان کی بات مان لو گی؟ میں حیرت سے اسے کہنے لگی، لیکن یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی لڑکی بھلا ہمارے ساتھ کیوں آئے گی؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، ان کا مطلب ہے کہ ہمیں لڑکیوں سے جھوٹ بول کر انہیں خوبصورت دنیا کے خواب دکھا کر یہاں پر لانا ہوگا، تاکہ یہاں رہنے والے سارے جنات انسانی لڑکیوں سے شادی کر سکیں۔ یہ سن کر تو میں ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ مجھے بھی یہ دنیا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس نے مجھے کہا کہ میں دوسری لڑکیوں کو یہاں لے کر آؤں تو میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ سب بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا فیصلہ۔ یا تو تم ان کی بات مان لو یا پھر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں افسوس سے کہنے لگی کہ میں تو یہاں سے نہیں بھاگ سکتی۔ میں یہاں سے کیسے بھاگوں گی؟ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ شاید وہ بوڑھی عورت ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اب مجھے اس کی یاد آئی۔ میں اس لڑکی سے کہنے لگی، لیکن وہ بوڑھی عورت کون ہے جو بار بار میرے سامنے آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ عورت بہت اچھی ہے۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک بوڑھی جن زادی ہے۔ وہ ہمیں پہلے ہی تنبیہ کر دیتی ہے کہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ وہ ان کے خلاف ہے۔ اس لیے تمہیں وہ بار بار ایسا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی بلکہ سردار سے ہاں کہہ دی۔ اب تم بھی پھنس جاؤ گی میری طرح۔ میں پریشانی سے کہنے لگی، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں نے تو اسے ہاں کہہ دی ہے اور اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ایک راستہ ہے۔ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، کل تمہارے پاس وقت ہے۔ کل جیسے ہی رات ہوگی، یہاں پر ایک ایسا دروازہ ہے جو چاند کی 14 تاریخ کو کھلتا ہے۔ تم اس دروازے سے یہاں سے بھاگ سکتی ہو۔ میں حیرت سے کہنے لگی، یہ کوشش تم نے کیوں نہیں کی؟ اس نے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا اس کا اشارہ اس کے پاؤں میں بندھی زنجیر کی طرف تھا۔ وہ کہنے لگی، اس کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے بھاگ سکتی تھی؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس کو کھولنا آسان ہے؟ نہیں، اس پر ایک خاص قسم کا عمل کیا گیا ہے۔ یہ تبھی کھل سکتا ہے جب وہ مجھے آزاد کریں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جس نے مجھے یہاں سے بھاگنے کا راستہ دکھایا تھا۔ پھر میں جلدی سے اپنی خوابگاہ میں لوٹ آئی۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ میں بڑی ہی پریشانی میں مبتلا تھی۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح سویرے دونوں جنزادیاں آ گئی۔ وہ میری خوشامد کر رہی تھی، کہنے لگی، آپ تو بہت اچھی ہیں جو ہمارے سردار سے شادی کر رہی ہیں۔ آپ یہاں بہت خوش رہیں گی۔ وہ مجھے سنہری خواب دکھا رہی تھی، لیکن میں ساری حقیقت جان گئی تھی، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ کل تک جو میں بہت خوش ہو رہی تھی، آج میرے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر سردار کہنے لگا، تم اتنی چپ کیوں لگ رہی ہو؟ دیکھو، میں تمہیں اتنی مشکل زندگی سے نکال لایا ہوں۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ مجھے وہ سب بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔
لیکن میں کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے تیسے پورا دن گزارا۔ میں صرف رات کے 12 بجنے کا انتظار کر رہی تھی جب دروازہ کھلتا اور میں یہاں سے بھاگ جاتی۔ پھر دونوں جن زادیاں کہنے لگیں، دیکھو یہاں سے بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت، کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے، اور اگر ایسا سوچ بھی لیا تو یہاں سے بھاگنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تمہیں یہاں پر قید کر دیا جائے گا۔ شاید انہوں نے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ میں کہنے لگی، نہیں نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں خوش نظر آنے لگے، پھر سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ دونوں ہی اس کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اب میں بالکل اکیلی تھی اور رات کے 12 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں چپکے سے اپنی خوابگاہ سے نکلی۔ پھر میں نے اسی باغ کی طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا آج بھی لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھٹنوں میں منہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں کہ تم یہاں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ دیکھو یہاں سے جانے کے بعد مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا، مجھے بھی یہاں سے آزادی دلوا دو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ضرور ایسا کروں گی، لیکن اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ باہر کی دنیا میں تو میرا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ یہ سوچ کر میرے چہرے پر فکر نظر آنے لگی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو گئی ہو؟ میں کہنے لگی، کیونکہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے سگے چچا نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا، اب میں آخر جاؤں گی تو کس کے پاس جاؤں گی؟ تو وہ کہنے لگی، تم فکر بالکل بھی مت کرو، میں تمہیں ایک پتہ بتاتی ہوں، تم سیدھی وہاں پر چلی جانا۔ وہاں پر میرے ماں باپ رہتے ہیں جو بہت غریب ہیں، لیکن انہیں تمہاری سخت ضرورت ہے۔ تم ان کی بہت خدمت کرنا، انہیں میرے بارے میں بھی بتانا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی لڑکے کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ میں ایک جن ذات کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ آ گئی تھی، اس کی دنیا میں۔ اس نے مجھے سنہری خواب دکھائے تھے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ اب مجھے فکر ہو رہی ہے، تم ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ مجھے تاکید کر رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی آزادی کے لیے بھی کوشش کروں گی۔ میں دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے رات کے 12 بجے دروازہ اچانک کھلا، میں باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ یہ دنیا بہت الگ تھی، ہر طرف ویرانی تھی۔ اب میں یہاں آ تو گئی لیکن آگے کا راستہ نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے اللہ کا نام لیا اور چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے میں ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ جنگل میں بہت ہی پرانا درخت تھا، میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ مجھے دور سے ایک فقیر آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، اے لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہاں سے آئی ہے تو؟ اس نے میرے پہناوے اور ہاتھوں میں موجود زیورات کو دیکھ لیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، کیا تیرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے؟ کیونکہ تم نے سارا کچھ اسی دنیا کا پہن رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو وہیں سے آئی ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی، گھبرا کر کہنے لگی، نہیں بابا جی، انہوں نے مجھے قید کر لیا تھا، میں تو بہت مشکل سے وہاں سے نکل کر آئی ہوں۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کے ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اچھا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ فکر مند نظر آنے لگا، کہنے لگا، یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ خیر تم فکر نہ کرو، اب تمہیں کہاں جانا ہے بیٹی؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں اس کی مہربانی پر حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے یہاں سے دور ایک شہر میں جانا ہے جہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد کے برابر میں ایک گھر ہے، اسی گھر میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن سے میں تمہیں بہت جلد وہاں پر چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے فکر نہ کرنا اور مجھ پر بھروسہ کرو بیٹی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ پھر وہ مجھے ایک سیدھی سڑک پر لے آیا۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ میں شہر آ کر بہت خوش تھی۔ پھر اس نے دور ایک مسجد کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، وہ دیکھو سامنے مسجد ہے، تم بس وہیں چلی جانا، اس مسجد کے پیچھے ہی وہ گھر ہے۔ مجھے اس شہر کا چپا چپا معلوم ہے کیونکہ میں یہاں پر بھیک مانگنے آتا ہوں اور اس جنگل میں رہتا ہوں۔
ایک درویش بن کر میں نے اس فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے اپنی اس دوست کے بارے میں بتاؤں جو مجھے اس جنات کی دنیا میں ملی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ پھر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ اب میں اسی دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ مجھے فکر بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ماں باپ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے، لیکن جیسے ہی اس آدمی نے دروازہ کھولا وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے نور نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اپنی بیٹی کا نام سن کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ جلدی سے کہنے لگے، ہماری بیٹی تمہیں کہاں ملی؟ سچ سچ بتاؤ، وہ کہاں پر ہے؟ وہ کیوں نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھے۔ اب میں انہیں کیا کہتی؟ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری نور کہاں ہے؟ بتاؤ۔ ایسی نہیں تھی وہ، سب کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ گھر سے نہیں بھاگی۔ میں جلدی سے کہنے لگی، ہاں وہ گھر سے بھاگی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں، شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ جنات کی دنیا میں ہے۔ وہ حیرت سے کہنے لگے، یہ کیسی کہانیاں سنا رہی ہو؟ میں جلدی سے کہنے لگی، یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے انہیں پھر اپنے ساتھ ہونے والی پوری داستان سنائی تو وہ کہنے لگے، اب ہماری بیٹی کیسے واپس آئے گی؟ میں کہنے لگی کہ وقت آنے کا انتظار کریں۔ ویسے آپ کی بیٹی اس طرح کیسے ان کے جال میں پھنس گئی تھی؟ وہ اس کے ساتھ کیسے چلی گئی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، بہت دن سے وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ دراصل ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ میری بیٹی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، وہیں سے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم دونوں تو بوڑھے ہیں، میرا شوہر بیمار رہتا ہے اور میری نور ہی ہمارے گھر کا گزارا کروا رہی تھی۔ لیکن اس دن اس نے مجھے عجیب بات بتائی کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا، بس اس کا احساس اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگی، ایسے ہی تمہارا وہم ہوگا۔ لیکن ایک دن آدھی رات کو وہ ڈر کر اٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، امی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری چارپائی کے ارد گرد کوئی موجود ہے۔ اب تو میں پریشان ہو گئی۔ میری بیٹی بہت سمجھدار تھی، اسے مذاق کرنے کی عادت بھی نہیں تھی۔ پھر اگلے دن میں اسی مولوی صاحب کے پاس وہ مجھے لے کر گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ رات کے وقت کسی درخت کے نیچے سے گزری تھی، شاید کوئی جن زاد اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، وہ بھی پریشان تھی، لیکن اس نے اپنی پریشانی ہم پر ظاہر نہیں کی اور کہنے لگی، میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گی، اب پریشان مت ہو۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، لیکن پھر اچانک ہی وہ بہت خوش نظر آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت سارے پیسے گھر لانے لگی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سونے کا کنگن بھی تھا۔ میں پریشانی سے کہنے لگی، یہ پیسے اور کنگن کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگی، یہ مجھے کسی نے تحفہ دیا ہے۔ میری ایک بہت اچھی سہیلی ہے، وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اسی نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیا کر رہی ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگ گئے۔ اسے بہت زیادہ تحفے تحائف بھی ملنے لگے۔ پھر میں ایک دن اس سے کہنے لگی کہ اپنی سہیلی کو گھر لے آؤ، میں بھی تو اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، ایسا ناممکن ہے، وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ گھر اس کے قابل نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور مجھے بھی غصہ آیا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، مجھے نور پر شک ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی سے نہیں بلکہ کسی لڑکے سے دوستی کر بیٹھی ہے، وہی اسے تحفے دیتا ہے۔ میں نے اس کی جاسوسی کرنی شروع کر دی، لیکن کچھ معلوم نہیں ہوا، بس وہ خیال میں مسکراتی۔ اور پھر ایک دن وہ کام پر گئی تو گھر نہیں آئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا، اس کے جمع کیے پیسے کافی دن ہمارے پاس رہے، لیکن پھر ہم پریشان رہنے لگے، وہ واپس نہیں آئی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں ٹھیک کہتا تھا، نور سچ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سارے محلے والے اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر ایک دن ایک سہیلی آئی، اس نے مجھے بتایا کہ نور کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ کسی ایسی چیز کے ساتھ تعلقات میں تھی جو پراسرار ہوتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے اس بات کی کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے جو جن ذات تھا اس نے اسے اپنے بس میں کر لیا تھا، شاید وہی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔
یہ ایک ناممکن بات تھی، اس پر میں کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی، لیکن حقیقت تو یہی تھی۔ اب مجھے تمہارے منہ سے یہ بات سن کر سچ پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میری بیٹی کیسے واپس آئے گی؟ تم اسے کسی طرح واپس لے آؤ، وہ میری منتیں کر رہی تھی۔ میں ان دونوں سے کہنے لگی، آپ لوگ پریشان مت ہو، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، آپ کی بیٹی کو ضرور واپس لاؤں گی۔ پھر ان دونوں کے ساتھ میں ان کے گھر میں رہنے لگی اور نور کی جگہ فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ دن رات سوچتی کہ نور کو کیسے واپس لاؤں۔ پھر اچانک ذہن میں خیال آیا اس فقیر کا جس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے پاس کچھ طاقتیں ہیں جس سے وہ پہلے ہی سب معلوم کرتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ مجھے اسی فقیر کے پاس جانا ہوگا، میں نے ایک بار پھر جنگل کی طرف قدم بڑھائے جہاں وہ درویش رہتا تھا۔ گھنے درختوں اور پوری سرار سائے میں لپٹا یہ جنگل پہلے کی طرح خاموش تھا، جیسے یہاں وقت تھم سا گیا ہو۔ میری دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، دل میں امید اور خوف کی ملی جلی کیفیات تھی۔ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا واقعی نور کو آزاد کروانا ممکن ہوگا؟ انہی سوچوں میں گم میں درختوں کے درمیان چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک بار پھر سے اسی جگہ آ پہنچی جہاں پہلی بار اس درویش سے ملاقات ہوئی تھی۔ فقیر کو دیکھتے ہی میرا دل جیسے یقین سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شفقت تھی جو ایک باپ کے نکاح میں ہوتی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بیٹی تم پھر یہاں آ گئی ہو؟ کیا ہوا؟ کیوں آئی ہو؟ میں نے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جی مجھے آپ کی مدد چاہیے، میری ایک سہیلی ہے جو جنات کی قید میں ہے اور میں اسے بچانا چاہتی ہوں، بس ایک بار میری مدد کر دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری آواز لرز رہی تھی، دل میں امید تھی کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ فقیر نے میری بات غور سے سنی، پھر اس نے آنکھیں بند کیں جیسے کسی اور دنیا سے رابطہ کر رہا ہو۔ کچھ لمحوں بعد اس نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو میں ابھی شہنشاہ جنات سے رابطہ کرتا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ ایک انسانوں کی لڑکی ان کی دنیا میں قید کیوں ہے۔ لیکن بیٹی یہ آسان کام نہیں ہے، 3 دن لگیں گے، تمہیں صبر کرنا ہوگا، 3 دن بعد تمہاری سہیلی تمہارے پاس ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بار بار اس فقیر کا شکریہ ادا کیا، میری آنکھیں شکر گزاری کے آنسوں سے بھر گئی۔ بابا جی میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی، میں نے کہا اور وہ ہلکی مسکراہٹ سے واپس جنگل چلا گیا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی ہو جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ ان 3 دنوں کا ہر لمحہ میرے لیے صدیوں برابر تھا۔ میں بے چینی سے انتظار کرتی، ہر لمحہ دعا کرتی کہ نور صحیح سلامت واپس آ جائے۔ میرے دل میں مختلف خدشے اٹھتے، اگر وہ سردار نہ مانا تو، اگر فقیر کی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو، لیکن میں نے خود کو یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہوگا۔ 3 دن بعد میں پھر اسی جنگل میں فقیر کے پاس پہنچی۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموشی سے مسکرایا جیسے میری بے چینی سمجھ رہا ہو۔ بیٹی وہ سامنے جھونپڑی میں جا کر دیکھو، کیا تمہاری سہیلی وہیں ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لرزتے قدموں کے ساتھ جھونپڑی کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، سامنے نور کو بیٹھا دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو بھر آئے۔ نور! میں چیخ پڑی۔ نور نے جیسے ہی میری آواز سنی وہ تیزی سے اٹھی اور مجھے گلے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سردار، اس نے مجھے آزاد کر دیا، شاید یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ فقیر بابا کی شہنشاہ جنات سے دوستی ہے اور اسی کی سفارش پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے نور کو مضبوطی سے تھام لیا۔ الحمدللہ، دیکھو تمہارے ماں باپ تمہارا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، چلو گھر چلتے ہیں۔ نور کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، وہ آہستہ سے بولی، ساری غلطی میری تھی، مجھے جن ذات کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔ وہ سسک رہی تھی، اس کے آنسو اس کی ندامت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، نور تمہارے آنسو ہی تمہاری توبہ ہیں، تمہاری سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ خوف اور پچھتاوا جو تم نے جھیلا، لیکن اب سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو گھر چلتے ہیں۔ نور نے میرا ہاتھ تھاما، ہم دونوں ایک ساتھ جھونپڑی سے باہر نکلی۔ فقیر نے ہمیں دیکھ کر مسکرا کر دعا دی اور ہم دونوں شکر گزاری کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب نور اپنے گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ نے اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ماں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میری بیٹی، میری نور، میں نے تمہیں کھو دیا تھا،
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم واپس آ گئی ہو۔ نور کے والد نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ بس خوشی اور شکر گزاری تھی۔ انہوں نے نور کو معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ میں نے خود کو بھی پرسکون محسوس کیا، جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ دن گزرتے گئے اور ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ نور کے ماں باپ نے مجھ سے محبت سے کہا، بیٹی، اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی خوش رہو۔ لیکن میں نے انہیں سر جھکا کر کہا، مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے، میں چاہتی ہوں کہ پہلے نور کی شادی ہو، اس کے بعد میری۔ نور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہم دونوں بہنیں اب ایک ساتھ تھیں، اور ہماری کہانی کا یہ باب خوشیوں کے ساتھ مکمل ہو چکا تھا۔